اور یہ پہلی اذان تھی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلانیہ طور پر خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر دی۔ وہ کیا سما ہوگا! آپ لوگوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، نبھایا، کہ جب میں ہجرت کر کے آ جاؤں گا تو دل و جان سے بھی زیادہ تم مجھے عزیز رکھو گے۔ تم نے اپنا وعدہ نبھایا۔ تو میں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ اگر ایک مرتبہ ہجرت کر کے مدینہ آ گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے میرا وطن وہی مدینہ رہے گا۔ میں نبی ہو کر کیسے وعدہ توڑوں گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے فتح مکہ کے متعلق کچھ گزارشات کی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے اوپر خطبہ ارشاد فرمایا، عام معافی کا اعلان بھی کیا، اور 9 جو بلیک لسٹڈ تھے ان میں سے بھی جو 5 مسلمان ہو گئے ان کو معاف کر دیا گیا، 4 کو صرف قتل کیا گیا، ان کا تذکرہ ہوا تھا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ خانہ کعبہ کی چابی لے کر آئیں۔ عثمان بن ابی طلحہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوا کرتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر گئے، چابی مانگی، لیکن انہوں نے ڈانٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب حضرت بلال نے آ کر بتایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جذباتی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر روانہ ہو گئے چابی لینے کے لیے، اور پھر اس طرح چابی لی کہ عثمان بن ابی طلحہ ہی کو دبوچ کر لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دلوائی۔ یہاں پر ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے کچھ دن پہلے عثمان بن ابی طلحہ سے فرمانے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے میں خانہ کعبہ کا اندر سے دیدار کروں، تو میرے لیے ذرا تالا کھول دو۔ تو عثمان بن ابی طلحہ نے مذاق اڑایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ دن آئے جب خانہ کعبہ کی چابی خود میری اپنی کسٹڈی میں ہو۔ تو عثمان بن ابی طلحہ اس وقت مذاق اڑا رہے تھے کہ ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر آئیں گے تو تبھی آپ کو چابی ملے گی۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی، تالا کھولا، اور جتنے بت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ رہے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور سارے بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑے، خانہ کعبہ کو صاف کروایا اور دوبارہ تالا لگا دیا گیا۔ حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دیں، اور یہ پہلی اذان تھی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلانیہ طور پر خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر دی۔ وہ کیا سما ہوگا! اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما ہوئے، بہت سارے لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی، اور ان میں حضرت ابو سفیان تو چونکہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے۔ آپ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند وہ اس موقع پر آئیں اور وہ بھی مسلمان ہوئیں۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 رمضان کو تقریباً مکہ فتح ہوا، رمضان کے باقی دن یہیں گزارے، عید الفطر بھی وہیں ادا فرمائی، اور عید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا کہ وہ جو
اسوا، یعوس، نصر، مختلف بت اور ان کے آس پاس ان لوگوں نے، مشرکین نے جو ہے نا اپنے عرس میلے کے جو انتظامات کیے ہوئے تھے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمالش کروایا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین اور طائف کو فتح کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ 10,000 کا لشکر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لے کے گئے تھے، 2,000 وہاں سے مکہ مکرمہ سے لیے، 12,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت کچھ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آ گئی کہ جب ہم 313 تھے اس وقت دشمن نے ہمارا کیا بگاڑ لیا تھا، آج تو ہم 12,000 ہیں، بہت بڑا لشکر ہے، کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العالمین نے وہیں پر جھنجھوڑا جوڑا، چنانچہ حنین والوں کی طرف سے ایسے تاپڑ توڑ حملے ہوئے کہ ہلا کر رکھ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت بہت دعائیں کیں کہ اللہ میرے ساتھیوں میں سے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرما اور ہمیں فتح عطا فرما۔ چنانچہ رب العالمین نے نہ صرف کے معاف فرمایا، عظیم فتح بھی عطا فرمائی، اور ایسی فتح کہ جس میں مال غنیمت اتنا بڑا آیا کہ 40,000 کے لگ بھگ بکریاں، 24,000 کے لگ بھگ اونٹ، 6,000 کے لگ بھگ غلام، اسی طرح باقی سامان۔ اور یہ سارا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جارانہ کے مقام پر اکٹھا کیا۔ چند صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,000 کا لشکر دے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اور طائف کی طرف روانہ فرمایا کہ طائف فتح کرنا ہے۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے، اور چند دنوں میں طائف کو بھی فتح کر لیا۔ یہاں سے جو سامان ملا اور قیدی ملے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کر جارانہ کے مقام پر اکٹھا کر دیا، اور چند دن آپ نے انتظار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان تقسیم کیا۔ یہاں پر واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو بڑی بیٹی تھیں، حذافہ یا جزامہ جن کا نام تھا، شیما کے لقب سے مشہور، وہ اس وقت تقریباً 72-73 ایئرز کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10-11 سال عمر میں بڑی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت تقریباً 61 سال ہو رہی تھی، تو وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11-12 سال بڑی شمار کی جائے تو یہی بنتی ہے۔ وہ آئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر پھر ان کے قبیلے کے جو قیدی تھے ان کو رہا کیا، پھر ان کی اکثریت مسلمان بھی ہو گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قبائل آ گئے معافیاں مانگتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کئی دن انتظار کیا، تم لوگ نہ آئے، اب تو میں مال تقسیم کر چکا ہوں۔ تو انہوں نے مزید منت سماجت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی ایک چیز مل سکتی ہے، یا یہ جو گھوڑے، اونٹ اور باقی بکریاں وغیرہ یہ سامان، یا پھر جو غلام۔ تو انہوں نے ترجیح دی کہ بھی انسان جو ہے، صاف ظاہر ہے انسان کی بڑی قیمت، انسان جو غلام بنے ہیں یہ ہمیں واپس کر دیے جائیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں جو غلام آئے تھے وہ آزاد کیے، یعنی ان کو واپس کیے، اور صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو کچھ صحابہ کرام جو نئے نئے مسلمان بھی ہوئے تھے اور ان کو جو غلام ملے تھے تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ مقصد یہ تھا کہ اگر آرڈر ہے تو پھر تو اوبے کرنا ہے، مشورہ ہے تو پھر گنجائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ کہنے لگے جی اگر مشورہ ہے تو پھر ہم یہ غلام اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، ان سے خدمت لینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ میرے ساتھ سودا کر لو، مجھے فروخت کر دو۔ کہنے لگے جی آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں ان کو آزاد کروں گا، میں وعدہ کر چکا ہوں۔ تو کہنے لگے جی جب آپ نے آزادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ہم نے آپ ہی سے تو لیے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہینڈ اوور کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کیے، تو اکثریت ان کی مسلمان ہو گئی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جارانہ کے مقام سے ہی احرام باندھا اور مکہ مکرمہ تشریف لائے، عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد مزید چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا، اور صحابہ کرام کے دل میں، چند ایک صحابہ کرام، ان کے دل میں بات آئی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس نہیں جانا چاہتے، مکہ فتح ہو گیا، حنین، طائف، آس پاس ہر طرف امن قائم ہو گیا، اور اتنے دن ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا کوئی اعلان بھی نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر ان صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ بھئی آپ لوگوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، نبھایا، کہ جب میں ہجرت کر کے آ جاؤں گا تو دل و جان سے بھی زیادہ تم مجھے عزیز رکھو گے، تم نے اپنا وعدہ نبھایا۔ تو میں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ اگر ایک مرتبہ ہجرت کر کے مدینہ آ گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے میرا وطن وہی مدینہ رہے گا، میں نبی ہو کر کیسے وعدہ توڑوں گا، میں بھی اپنا وعدہ نبھاؤں گا۔ میرا ٹھیک ہے یہ آبائی وطن ہے، فتح ہو گیا، لیکن میں واپس مدینہ ہی جاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عطاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر بنایا، پہلا گورنر یعنی حضرت عطاب بن اسید، اور عثمان بن ابی طلحہ اب مسلمان ہو گئے تھے، جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی پہلے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ عثمان آئیے اور یہ آپ کی امانت۔ تو حضرت عثمان بن ابی طلحہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ چابی پکڑنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور رونے لگے، یعنی اللہ کے رسول، میں نے تو آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی اور میری کوئی خدمات بھی نہیں ہے، ابھی ابھی مسلمان ہوا ہوں، میں نے تو سمجھا یہ سعادت ہمیشہ کے لیے ختم، اب کسی بڑے آدمی کو آپ دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سنہری الفاظ ارشاد فرمائے کہ اسلام عزت دینے والا مذہب ہے، عزتیں چھیننے والا مذہب نہیں ہے۔ جب تم مسلمان نہیں تھے اس وقت تمہیں یہ آنر حاصل تھی، اعزاز حاصل تھا کہ تمہارے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، اب تو تم مسلمان ہو گئے ہو، اب تم زیادہ حق رکھتے ہو کہ تمہارے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہو، لہٰذا یہ چابی تمہارے پاس رہے گی اور قیامت تک تمہارے پاس رہے گی۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی چابی آج تلک حضرت عثمان بن نبی طلحہ کے خاندان کے پاس چلی آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد واپس مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ باقی انشاءاللہ